اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فلما فصل طالوت بالجنود قال ان اللہ مبتلیکم بنہر فمن شرب منہ فلیس منی ومن لم یطعمہ فإنہ منی الا من اغترف غرفة بیدہ فشربوا منہ الا قلیلا منہم فلما جاوزه هو والذین آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده قال الذين يظنون أنهم ملاقو الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا افرغ علينا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فهزموهم باذن الله وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الارض ولكن الله ذو فضل على العالمين تلك آیات اللہ نتلوها علیک بالحق وإنک لمن المرسلین۔ اور جب طالوت لشکروں کو لے کر کے چلے تو انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ تمہاری آزمائش کرنے والا ہے ایک ندی کے ذریعے سے، تو جو وہاں سے پانی پی لے گا اس کا مجھ سے تعلق نہیں، اور جو وہاں پانی کا مزہ نہیں چکھے گا وہ مجھ سے تعلق رکھنے والا ہے، الا یہ کہ کوئی ایک آدھ چلو پانی پی لے۔ تو ان لوگوں نے سوائے چند لوگوں کے اس ندی سے پانی پی لیا۔ تو جب وہاں سے آگے بڑھے وہ اور ان کے ساتھ ایمان لانے والے، تو لوگوں نے کہا کہ آج ہمارے پاس طاقت نہیں ہے کہ ہم جالوت اور اس کے لشکر کا مقابلہ کر سکیں۔ جو لوگ اس بات پر یقین رکھتے تھے کہ اللہ سے ان کی ملاقات ہونے والی ہے، انہوں نے کہا کہ بارہا ایسا ہوا ہے کہ قلیل گروہ بڑے گروہ پر غالب ہو گیا اور فتح مند ہو گیا اللہ کے حکم سے، اور اللہ صابرین کے ساتھ ہے۔ اور جب وہ لوگ جالوت اور اس کے لشکر کے سامنے آئے تو انہوں نے دعا کی کہ اے ہمارے پروردگار، ہم پر صبر اڈیل دے اور ہمارے قدموں کو جما دے اور کافرین کے مقابلے میں ہماری مدد کر۔ چنانچہ اللہ کے حکم سے انہوں نے اپنے دشمنوں کو شکست دے دی، اور داؤد نے جالوت کو قتل کر دیا، اور اللہ تعالیٰ نے داؤد کو بادشاہت اور حکمت سے نوازا تھا، اور جو کچھ چاہا ان کو علم دیا۔ اور اگر ایسا نہ ہوتا کہ لوگ ایک دوسرے کے ذریعے اللہ تعالیٰ اگر دفع نہ کرتا تو زمین فساد سے بھر جاتی، لیکن اللہ تعالیٰ لوگوں پر بہت فضل فرمانے والا ہے۔ یہ اللہ کی آیتیں ہیں جو حق کے ساتھ ہم تمہیں سنا رہے ہیں، اور بے شک تم رسولوں میں سے ہو۔ یہ واقعہ جو چل رہا ہے یہ بنی اسرائیل کی تاریخ کا ایک واقعہ ہے، اور بنی اسرائیل کا مقابلہ ہوا دشمنوں سے، اور اسی سلسلے میں اوپر یہ بات آئی تھی کہ بنی اسرائیل نے یہ اللہ تعالیٰ سے درخواست کی کہ ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر کر دیجئے تاکہ ہم اس کے جھنڈے کے نیچے اکٹھا ہو کر کے اپنے دشمنوں سے مقابلہ کر سکیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے وقت کے جو نبی تھے ان کے اوپر وحی کی کہ بادشاہ اور امیر کی حیثیت سے، سپہ سالار کی حیثیت سے طالوت کو مقرر کیا گیا۔ طالوت ایک لمبے تڑنگے نوجوان تھے۔ تو بنی اسرائیل نے اعتراض کیا کہ ان کو بادشاہت کیسے دی گئی ہے، یہ تو ایک غریب آدمی ہے، کسی امیر کو دینا چاہیے تھا۔
تو اوپر اس بات کی وضاحت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جس کو بادشاہ اور سپہ سالار مقرر کیا گیا ہے جسمانی لحاظ سے اور علم کے لحاظ سے وہ نمایاں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر آپ کسی کو ذمہ دار بنا رہے ہیں، امیر بنا رہے ہیں، سپہ سالار بنا رہے ہیں، تو آپ کو یہ دیکھنا چاہیے کہ جسمانی لحاظ سے طاقتور ہو اور علم اور تجربہ ہو۔ دولت اور مال سے کچھ نہیں ہوتا ہے، چاہے غریبی کیوں نہ ہو، وہ اگر صاحب علم ہے اور اگر صحت مند اور تندرست ہے تو اس کو ہمیں سپہ سالار بنانا چاہیے، اس کو امیر بنانا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان کا انتخاب اس لیے ہوا ہے کہ جسمانی لحاظ سے بھی طاقتور ہیں اور علم والے ہیں، تجربے والے ہیں، تو لشکر اور امیر لشکر اور یہ سب چیزیں طے ہو گئی۔ یہاں جو واقعہ ذکر کیا گیا ہے اس لیے ذکر کیا گیا ہے کہ مسلمانوں کا بھی اب مقابلہ ہونے والا دشمنوں سے۔ جنگ بدر سے پہلے آیتیں نازل ہوئی ہیں اور یہاں بنی اسرائیل کی تاریخ کا جو واقعہ ذکر کیا جا رہا ہے وہ واقعہ بھی ان کی قبلے کی بازیابی کے لیے تھا، اور یہ جنگ جو شروع ہونے والی ہے کفار سے، مشرکین مکہ سے، یہ بھی قبلے کی بازیابی اور اس کو آزاد کرانے کے لیے وہاں سے سلسلہ شروع ہونے والا ہے۔ تو تاریخ کا ایک واقعہ ذکر کیا گیا کہ بنی اسرائیل کی تاریخ میں بھی اس طرح کا واقعہ تھا، اور مخلص اہل ایمان اگرچہ کم تھے لیکن وہ منظم تھے اور ثابت قدم تھے، تو دشمنوں کی بڑی تعداد پر ان کو غلبہ حاصل ہوا۔ اسی طرح سے مسلمان بھی اگرچہ تعداد میں کم ہیں لیکن چونکہ صاحب ایمان ہیں اور ان کے اندر ڈسپلن ہے اور اپنے رسول سے محبت رکھنے والے ہیں، تو ان کو بھی غلبہ نصیب ہوگا۔ تو جیسے وہ جنگ ہوئی تھی اسی طرح سے غزوہ بدر بھی ہونے والا، اسی کی طرف گویا اشارہ ہے۔ تو یہ ایک تاریخی واقعہ ان کے سامنے ذکر کیا گیا۔ تو جب بادشاہ مقرر ہو گئے، امیر لشکر مقرر ہو گئے، اور اس کے بعد پھر وہ اپنے لشکر کو لے کے چلے، اس کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ فلما فصل طالوت بالجنود، جب طالوت لشکر کو لے کے نکلے تو راستے میں انہوں نے کہا ان اللہ مبتلیکم بنہر، کہ آگے ایک ندی آنے والی ہے اور اللہ تعالیٰ تمہاری آزمائش کرنے والا ہے، تو اس بات کو سن لو کہ اس ندی سے کوئی بھی پانی نہیں پیے گا۔ جو پانی نہیں پیے گا وہ گویا میرا وفادار ہے، جو پانی پی لے گا وہ میرا وفادار نہیں ہے۔ ایک آدھ چلو پانی کوئی پی لے کوئی حرج نہیں، لیکن پیٹ بھر کے پانی وہاں سے نہیں پینا۔ یہ کس بات کا امتحان تھا؟ امتحان اس بات کا تھا کہ آپ میدان میں دشمنوں سے مقابلہ کرنے جا رہے ہیں تو آپ کے اندر ڈسپلن ہونی چاہیے، سموتات کا جذبہ ہونا چاہیے۔ فوجی کا کام کیا ہے کہ جو سپہ سالار نے حکم دے دیا وہ کرنا ہے، جب کہہ دیا کہ چلو چل پڑے، جب کہے رک جاؤ رک گئے۔ دیکھا نا ٹریننگ ہوتی ہے، دائیں مڑ سب دائیں مڑ جائیں گے، بائیں مڑ سب بائیں مڑ جائیں گے۔ تو فوج کی ٹریننگ اس طرح کی ہوتی ہے کہ ڈسپلن کے بہت پابند ہوتے ہیں، اور جو سپہ سالار ہے اس کے حکم کی خلاف ورزی نہیں کر سکتے۔ جس فوج کے اندر ایمان ہو، ثابت قدمی ہو، ڈسپلن ہو، وہ کامیاب ہوتی ہے۔ تو یہ جو آزمائش تھی اسی بات کی تھی کہ دیکھیں ان کے اندر ڈسپلن ہے کہ نہیں ہے۔ تو طالوت نے کہا کہ راستے میں ایک ندی آ رہی ہے اور اللہ تعالیٰ تمہاری آزمائش کرے گا اس ندی کے ذریعے سے۔ فرمایا فمن شرب منہ فلیس منی، جو پانی وہاں پی لے گا وہ میرا وفادار نہیں، اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں۔ وَمَن لَّمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنِّي، اور جو وہاں پانی کا مزہ تک نہیں چکھے گا وہ میرا وفادار، وہ مخلص فوجی ہے۔ إِلَّا مَنِ اغْتَرَفَ غُرْفَةً بِيَدِهِ، البتہ ایک آدھ چلو پانی پی لیا تو کوئی بات نہیں ہے، شکم شیر ہو کہ پانی نہیں پینا ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس کے بعد دیکھیے کیا ہوا۔ بنی اسرائیل کی تاریخ بتاتی ہے کہ قدم قدم پہ نافرمانی، قدم قدم پہ غداری۔ اب صاف صاف بات ہو گئی، آگے کیا ہوا؟ فَشَرِبُوا مِنْهُ إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُمْ، اکثریت نے پانی پی لیا، تھوڑے لوگوں کو چھوڑ کر باقی سب لوگوں نے خوب پیٹ بھر کے پانی پی لیا۔ اب اس کے بعد فَلَمَّا جَاوَزَهُ هُوَ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ، اب اس کے بعد جب اس نہر کو کراس کر کے آگے گئے اور آگے دشمن سے مقابلہ ہونے والا ہے، تو اکثریت نے تو غداری کا ثبوت دیا، ڈسپلن کو توڑ دیا،
تو وہ کیا کہنے لگے؟ وہ لوگ جو کمزور قسم کے تھے، منافق تھے، وہ لوگ کہنے لگے لا طاقت لنا اليوم بجالوت وجنودی، جالوت اور اس کا اتنا بڑا لشکر، ہم اس کا مقابلہ نہیں کر پائیں گے۔ ان کی ہمت جواب دینے لگی، اور انہوں نے جو ہے بزدلی کا ثبوت دیا، کہا کہ جالوت کا لشکر بہت بڑا ہے۔ اب ادھر طالوت تھے اور ادھر کون تھے؟ جالوت۔ تو طالوت اور جالوت کا مقابلہ تھا۔ تو اکثریت نے کیا کہا کہ ہمارے اندر تو اتنی طاقت نہیں ہے کہ ہم ان کا مقابلہ کر سکیں، لیکن قال الذین یظنون انہم ملاق اللہ، لیکن وہ لوگ جو ڈسپلن والے تھے، جنہوں نے نہر کا پانی نہیں پیا تھا، جو امتحان میں کامیاب ہوئے تھے، جو سچے لوگ تھے، انہوں نے کہا، کیونکہ ان کو یقین ہے کہ اللہ کے سامنے پیشی ہونی ہے، آخرت میں حساب کتاب ہونے والا ہے، تو وہ غداری نہیں کر سکتے تھے، مخلص اہل ایمان تھے۔ تو انہوں نے کیا کہا؟ ڈرتے کیوں ہو؟ کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ۔ بارہا ایسا ہوا ہے، تاریخ اس بات پر گواہ ہے کہ کئی بار ایسا ہوا ہے کہ ایک مختصر جماعت اور بڑی جماعت پر وہ غالب آ گئی، اللہ کے حکم سے، اللہ کی تائید سے۔ تعداد سے نہیں کچھ ہوتا ہے، حوصلے سے ہوتا ہے، ثابت قدمی سے ہوتا ہے، ایمان سے ہوتا ہے، وفاداری سے ہوتا ہے، ڈسپلن سے ہوتا ہے۔ اب بدر میں دیکھیے مسلمان تو 313 تھے، اور اس کے مقابلے میں کفار جو ہے 3 گنا زیادہ تھے، 1000 کی تعداد تھی۔ مسلمانوں کے پاس ساز و سامان بھی کم تھا، جنگی سامان بھی کم تھا، اور مشرکین کے پاس بہت تھا، لیکن ایک چیز جو مسلمانوں کے پاس تھی وہ کفار کے پاس نہیں تھی۔ مسلمانوں کے پاس ایمان تھا، مسلمانوں کے پاس ثابت قدمی تھی، مسلمانوں کے پاس اللہ کے وعدے پر پورا یقین تھا، وہ اللہ کے راستے میں اپنی جان ہتھیلی پہ رکھ کر کے آئے تھے۔ یہ ایک ایسی چیز ہے جو غیر مسلم کے پاس نہیں ہوتی ہے۔ مسلمان غالب آ گئے، تو اس موقع پر بھی جو مخلص اہل ایمان تھے، انہوں نے کہا کہ ان کی تعداد دیکھ کے کیوں گھبراتے ہو؟ کثرت تعداد سے کیا ہوتا ہے؟ حوصلے سے جنگ لڑی جاتی ہے، ثابت قدمی سے جنگ لڑی جاتی ہے۔ تو یہ ایک اصول ہے، تاریخ میں آپ دیکھیں گے بارہا ایسا ہوا ہے، کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ۔ بارہا ایسا ہوا کہ مختصر سی جماعت بڑی جماعت پر غالب آ گئی، فتح مند ہو گئی اللہ کے حکم سے، اللہ کی تائید سے۔ تو ہمارا کام ہے اللہ کے راستے میں ثابت قدمی کے ساتھ ڈٹے رہنا۔ اللہ کی تائید ہوگی تو دشمن شکست کھا جائے گا۔ تو ان لوگوں نے ایمان کا مظاہرہ کیا۔ واللہ مع الصابرین، اور اللہ صابرین کے ساتھ ہے، یعنی ثابت قدم جو رہیں گے اللہ ان کا ساتھی ہے، اللہ ان کی تائید کرتا ہے، اللہ ان کی مدد کرتا ہے، اللہ کی تائید اور نصرت ان کو حاصل ہوتی ہے۔ اب اس کے بعد مقابلہ شروع ہوا۔ وَلَمَّا بَرَزُوا لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ، اور جب یہ نکلے میدان میں مسلمان جالوت اور اس کے لشکر سے مقابلہ کرنے کے لیے، آمنے سامنے صفیں جو ہے وہ کھڑی ہو گئیں، مارکہ آرائی کی پوری تیاری ہو گئی۔ تو مسلمان کا شیوا کیا ہے؟ سب کچھ کرنے کے ساتھ ساتھ وہ اللہ سے دعا کرتا ہے، اور وہ جانتا ہے کہ جب تک اللہ کی مدد نہیں ہوگی میں کچھ نہیں کر سکتا۔ تمام اسباب اختیار کرنے کے بعد بھی وہ اللہ سے دعا کرتا ہے۔ تو جنگ کے میدان میں، بدر کے میدان میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھایا، اور اللہ کے رسول نے دعا کی تھی کہ یہ مٹھی بھر جماعت جو مسلمانوں کی ہے، اگر یہ شکست کھا گئی تو پھر اس سرزمین پر تیری عبادت کیسے ہوگی؟ اللہ نے ان کی دعا کو قبول کیا۔ یہاں بھی دعا دیکھیے کہ جب دشمنوں سے صف آرائی، مقابلہ آرائی ہو گئی اور میدان میں دونوں فوجیں آ گئیں، تو مسلمانوں نے دعا کی، ربنا افرغ علینا صبرا، اے اللہ ہمارے اوپر صبر اڈیل دے۔ صبر سے مراد کیا ہے؟ ثابت قدمی، ہمت، جواں مردی، میدان میں ڈٹنے کی صلاحیت۔ ہمیں ثابت قدم رکھ، ہمیں جما دے، ہمارے حوصلوں کو قائم رکھ، وثبت اقدامنا، اور ہمیں ثابت قدمی عطا کر، قدموں کو جما دے، وانصرنا علی القوم الکافرین، اور ان کفار کے مقابلے میں ہماری مدد کر، کیونکہ تیری مدد کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا، تیری مدد کے ہم ضرورت مند ہیں۔
یہ مسلمان کا شیوا، کبھی اترانا نہیں چاہیے، تعداد چاہے کم ہو چاہے زیادہ ہے، ساز و سامان کم ہو چاہے زیادہ ہے، اپنی طاقت پر اور اپنی کثرت پر کبھی بھی غرور نہیں کرنا چاہیے، ہمیشہ اللہ سے دعا کرنی چاہیے اور اللہ کی مدد، اللہ کی تائید، اللہ کی نصرت مانگنی چاہیے۔ یہ دعا کیا انہوں نے، ربنا افرغ علینا صبرا، اے اللہ ہمارے اوپر صبر اڈیل دے، وثبت اقدامنا، ہمارے قدموں کو جما دے، وانصرنا علی القوم الکافرین، اور ان کافروں پر ہم کو ان کے مقابلے میں ہماری مدد فرما، ہماری تائید فرما۔ چنانچہ نتیجہ کیا ہوا، فہزموہم باذن اللہ، اہل ایمان نے دشمنوں کو اللہ کے حکم سے شکست دے دی، تعداد بھی زیادہ تھی، ساز و سامان بھی ان کے پاس زیادہ تھا، لیکن جہاں اللہ کی تائید ہوگی وہاں کوئی کیا کر سکتا ہے، جہاں اللہ کی مدد ہوگی، فرشتے نازل ہوں گے، تو وہاں تو بڑی سے بڑی جو فوج ہے وہ ہار جائے گی۔ فَهَزَمُوهُمْ بِإِذْنِ اللَّهِ، اللہ کے حکم سے، اللہ کی تائید سے اہل ایمان نے اپنے دشمنوں کو شکست دے دی۔ اور ایسا ہی جنگ بدر میں ہوا، تعداد کم تھی، اللہ کی تائید اور فرشتوں کی مدد آئی اور یہ لوگ غالب ہو گئے۔ وَقَتَلَ دَاؤُدُ جَالُوتَ، اور داؤد نے جالوت کو قتل کر دیا۔ یہ داؤد کون ہے؟ یہ داؤد علیہ السلام ہے، اور پھر انہی کی نسل سے سلیمان علیہ السلام، نبی بھی تھے، وقت کے حکمراں بھی تھے، بادشاہ بھی تھے۔ یہ طالوت کے لشکر میں ایک نوجوان کی حیثیت سے شریک تھے، اور جنگ کے میدان میں جب مقابلہ ہوا تو دشمن کے سپہ سالار کو حضرت داؤد نے قتل کر دیا، اور جب سپہ سالار قتل ہو جائے گا تو بھگدڑ مچ جائے، کون ٹکے گا میدان میں؟ جب امیر لشکر مار دیا جائے گا تو وہاں کوئی ٹک نہیں سکتا ہے۔ داؤد نے جالوت کو قتل کر دیا، اس کا قصہ تمام کر دیا۔ وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ، اور داؤد کو اللہ تعالیٰ نے بادشاہت دی، حکمت سے نوازا، اور وہ سکھایا جو کچھ اللہ چاہتا تھا۔ تو وہ نبی بھی تھے، بادشاہ بھی تھے، زبردست علم بھی ان کے پاس تھا، تمام چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے ان کو نوازا تھا۔ اب اس کے بعد قرآن میں ایک بات کہی گئی ہے کہ یہ جو جہاد کا کام ہوتا ہے، جنگ کی نوبت آتی ہے، اس سے پہلے کے انبیاء نے بھی کیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جہاد کیا، اس کی ضرورت کیوں پڑتی ہے؟ ورنہ عام طور سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ جنگ اور قتل اور مار دھاڑ یہ تو تقویٰ کے خلاف ہے، دینداری کے خلاف ہے، اور یہ تو مذہبیت کے خلاف ہے۔ تو قرآن نے بار بار اس حکمت کو واضح کیا ہے کہ جہاد کو کیوں فرض کیا گیا ہے، تلوار کیوں اٹھائی جاتی ہے، طاقت کا استعمال کیوں کیا جاتا ہے، اس کا مقصد کیا ہے۔ اب اس مقصد کو بتا رہے ہیں یہاں، وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ، اللہ تعالیٰ ایک گروہ کے ذریعے سے دوسرے گروہ کو شکست دیتا ہے، یعنی انسانوں کی جماعتیں ہیں، ایک طرف ایک جماعت ہے حق پر قائم ہے، دوسری طرف باطل کی جماعت ہے، یہ حق پرست جو ہے وہ مقابلہ کرتے ہیں اور ان کے ذریعے سے باطل پرستوں کا زور توڑا جاتا ہے۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اگر ایسا نہ ہوتا تو سرزمین پر فتنہ اور فساد ہی ہوتا، اور اللہ کا نام لینے کی اجازت کسی کو نہیں ملتی۔ ہمیشہ ایسا ہوتا ہے کہ جو اہل باطل ہیں وہ حق کو دبانے کی کوشش کرتے ہیں، طاقت کا استعمال کرتے ہیں، اللہ کے گھروں کو ویران کرتے ہیں، اللہ کا نام لینے سے روکتے ہیں۔ جو لوگ اللہ کا نام لینا چاہتے ہیں ان کے راستے میں رکاوٹیں کھڑی کرتے ہیں۔ تو اگر ان کا مقابلہ نہ کیا جائے اور ان کی طاقت اگر ختم نہ کی جائے تو کیا ہوگا؟ وہ غالب آ جائیں گے اور زمین پر صرف فتنہ فساد اور ظلم ہوگا، انصاف کا کوئی بول بالا نہیں ہو سکتا۔ جہاد اس لیے ہے تاکہ ظلم کو ختم کیا جائے، ناانصافی کو ختم کیا جائے، زیادتی کو ختم کیا جائے۔ جہاد اس لیے نہیں کہ زبردستی کسی کو مسلمان بنایا جائے، جہاد اس لیے ہے کہ اس طرح کی طاقتیں جو انسانوں کو غلام بنانا چاہتی ہیں اور ان کی آزادیوں کو سلب کرنا چاہتی ہیں، اور جو اپنی مرضی سے اللہ کے دین کو قبول کرتا ہے اس کے راستے میں رکاوٹیں کھڑی کرتی ہیں، ایسی طاقتوں کا زور توڑ دیا جائے، اس کے لیے جہاد ہے۔ کلمہ پڑھانے کے لیے جہاد نہیں ہے، اس لیے کہ ایمان کا تعلق تو دل سے ہے۔
جب تک آدمی مطمئن نہیں ہوگا وہ کیسے صاحب ایمان ہو سکتا ہے؟ لیکن جو کفر ہے، جو ظلم ہے، جو زیادتی ہے، جو ناانصافی ہے، اس کا زور توڑنے کے لیے تلوار اٹھائی جاتی ہے، ہتھیار اٹھایا جاتا ہے۔ تو یہاں بھی اس کو واضح کیا ہے کہ جنگ کی ضرورت کیوں پڑی، جہاد کی ضرورت کیوں پڑی، پہلے بھی پڑی، اللہ کے رسول کے زمانے میں بھی ہوا۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک گروہ کے ذریعے دوسرے گروہ کی طاقت کو ختم کرتا ہے، ان کا زور توڑتا ہے۔ اگر ایسا نہیں ہوتا تو کیا ہوتا؟ لفسدت الارض، زمین فساد سے بھر جاتی، ظلم اور اتیاچار کی انتہا ہو جاتی۔ وَلَكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ، لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ دنیا والوں پر بڑا فضل فرمانے والا ہے، اس لیے اس نے اپنے نبیوں کو بھیجا، رسولوں کو بھیجا، مصلحین کو بھیجا، اور ان کی قیادت میں اہل ایمان منظم ہوئے، اکٹھا ہوئے، اور انہوں نے باطل کا مقابلہ کیا اور ان کے زور کو توڑا اور مظلوموں کی مدد کی۔ تو جو جبر ہوتا ہے ان کی طرف سے، اس کو توڑنے کے لیے جہاد، اس کو ختم کرنے کے لیے جہاد، یہ اس کی حکمت ہے اور اس کی ضرورت ہے، تاکہ انسان جو آزاد پیدا ہوا ہے اس کو کوئی غلام نہ بنائے اور اس کی آزادیوں کو کوئی چھینے نہ، اس لیے جہاد۔ تِلْکَ آیاتُ اللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ، یہ اللہ کی آیتیں ہیں جو ہم بلا کم و کاست بالکل حق کے ساتھ، سچائی کے ساتھ آپ کو سنا رہے ہیں، آپ کو بیان کر رہے ہیں، آپ لوگوں کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آپ رسول ہیں۔ یہ تاریخی واقعات ہیں، اللہ تعالیٰ اگر نہیں بتاتا تو آپ کیسے بیان کرتے؟ آپ کوئی تعلیم یافتہ اور پڑھ لکھ کے تو تھے نہیں، لیکن تاریخی واقعات کو آپ بیان کر رہے ہیں، کیوں؟ کیونکہ اللہ نے آپ کی طرف وحی کیا ہے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں اور آپ کے پاس وحی آتی ہے اور یہ کتاب اللہ کی جانب سے ہے، اس لیے اس میں ایسے حقائق بیان کیے جا رہے ہیں، ایسے واقعات بیان کیے جا رہے ہیں جو اللہ کے رسول نہیں جانتے تھے، اللہ کے رسول کو اس کا علم نہیں تھا۔ یہ خود اس بات کی دلیل ہے کہ آپ جو کچھ کہہ رہے ہیں اللہ کی طرف سے کہہ رہے ہیں، اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کہہ رہے ہیں۔ تو یہ خود جو ہے نبوت کی ایک دلیل ہے۔ تاریخی واقعات بھی اس میں بلا کم و کاست جیسے تھے اس طریقے سے بیان کیے گئے ہیں۔ تو یہ واقعہ اس لیے یہاں ذکر کیا گیا ہے کہ جس طرح سے وہ جنگ ہوئی تھی بنی اسرائیل کی اپنے قبلے کو دوبارہ حاصل کرنے کے لیے، اسی طرح سے مسلمانوں کو بھی جہاد کی اجازت دی گئی ہے۔ دشمنوں سے مقابلہ ہوگا، ان کو مکے سے نکال دیا گیا، اللہ کے گھر میں عبادت کرنے سے روک دیا گیا، اپنے وطن سے نکال دیا گیا۔ ان کا حق ہے کہ وہ اپنے وطن میں جائیں، اللہ کے گھر میں جائیں، وہاں عمرہ کریں، حج کریں، وہاں سجدہ کریں اور اپنے قبلے کی بازیابی کریں۔ تو جس طرح سے تاریخ کا وہ واقعہ ہے اسی طرح سے یہاں بھی ہونے والا ہے۔ اس میں بشارت بھی ہے، مسلمانوں کے لیے تسلی بھی ہے، اور غزوہ بدر کا ایک آئینہ ہے جو اس واقعے کے ذریعے سے مسلمانوں کے سامنے پیش کر دیا گیا ہے، اور جہاد کی حقیقت اور اس کی ضرورت اور اس کی اہمیت کو بھی اس کے اندر واضح کر دیا گیا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن کی ان آیتوں پر غور کرنے کی اور ان کے مطابق عمل کرنے کی توفیق دے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔